جی، سب سے پہلے تو جتنے بھی ہمارے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جو ہمارے اس پروگرام میں شامل ہیں ان کو اور محمد جہانگیر خان جی اور صاحبزادہ سلطان صاحب جو دیوان آ، جوناگڑھ ہیں، تمام لوگوں کو جو ہے میں سلام کرتا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے میں آ جاتا ہوں جوناگڑھ پہ، جس طرح شیرانی صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مطلب یہ تو پتہ تھا کہ جوناگڑھ جو ہے وہ ایک پرنسلی اسٹیٹ تھا اور اسے قبضہ کر لیا گیا تھا، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ تھا کہ پاکستان میں ایکسیڈ ہوا تھا، اس کے بعد جو ہے وہ ایک پروسیس کیا تھا، اور آج بھی جو ہے ہمارے جو یوتھ ہے اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ پروسیس جو ہے وہ کس طرح ہوا تھا۔ جو برٹش تھے اس نے کیا مطلب ایک طریقہ کار بنایا تھا، اس نے کہا تھا کہ جتنے بھی پرنسلی اسٹیٹ ہے جو اپنی مرضی سے چاہتے ہیں تو وہ پاکستان کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں اور انڈیا کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں، اور جو انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں تو وہ فیصلہ بھی وہ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہوا یہ کہ ان لوگوں نے یہ بھی شرط رکھی کہ اگر کسی اسٹیٹ کا، پھر وہ راجہ ہو، مہاراجہ ہو، نواب ہو، اگر وہ ڈیسائیڈ کرے اور اس کی عوام جو ہے وہ بھی اسے تسلیم کرے اور کوئی ریولٹ نہ ہو، کوئی بغاوت نہ ہو، تو اس کا جو ایکسیشن ہوگا وہ ایکسیپٹ کیا جائے گا، اسے لیجیٹیمیٹ مانا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی نواب یا مہاراجہ جو ہے وہ اپنے اسٹیٹ کو ایکسیڈ کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ ریولٹ ہوتا ہے یا بغاوت ہوتی ہے، تو اس سیناریو میں پھر ایک ریفرینڈم ہوگا، ایک پلیبسسٹ ہوگا، اور لوگوں کو جو ہے وہاں پہ مطلب ریفرینڈم کا موقع دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ ہوا کیا کہ ہندوستان نے جو ہے، جو نواب آف جوناگڑھ ہیں جو کہ پاکستان آئے اس وقت، اور ایکسیشن ہوا پاکستان کے ساتھ جس طرح آپ لوگوں نے کہا، اور اس کا تو ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کیونکہ پاکستان اس کے ساتھ جو ہے جوناگڑھ سے دوسرے لوگ بھی آئے، تو آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے جو بڑے بڑے تاجر ہیں اس میں یہ لوگ جو ہے جوناگڑھ سے، اس کے جو آباء و اجداد ہے اس کا تعلق جوناگڑھ سے ہے۔ جو ہمارے کراچی میں ہم اگر دیکھیں میرے خیال میں میمن کی جو برادری ہے یا جو دوسرے ہیں تو اس کا تعلق بھی وہاں سے ہے، تو ہماری جو اکانومی تھی اس کو بھی ایک بوسٹ ملا۔ اب بات یہاں پہ یہ آ جاتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہاں پہ ڈاج کیا جاتا ہے کہ کشمیر جو ہے ہری سنگھ جو کہ ایک ہندو مہاراجا تھا تو اس نے ہمارے ساتھ ایکسیشن کی تو اس کو تو ہم لیجیٹیمیٹ مانتے ہیں، لیکن یہاں پہ جوناگڑھ میں جو کہ نواب صاحب نے پاکستان کے ساتھ ایکسیشن اس کا کیا تھا تو اس کو ہم نہیں مانتے کیونکہ یہاں پہ میجورٹی ہندو تھی، وہاں پہ میجورٹی جو ہے وہ مسلمان تھی، لیکن مہاراجا جو ہے وہ ہندو تھا۔ اب اس میں جو ہے ایک اور چیز جو ہے بہت اہم ہے، کیونکہ یہاں پہ جو نواب صاحب تھے اس کا جو اسٹیٹ تھا وہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ تھا، اس کی ایجوکیشن کا جو سسٹم تھا، اس کا جو لوگوں پہ جو ہیلتھ کا تھا، یعنی جتنا بھی یہ سسٹم اور اس کا نظام تھا تو اس سے لوگ اتنے خوش تھے کہ جب نواب صاحب نے یہ فیصلہ کیا تو تمام لوگوں نے اس پہ اس کا ساتھ دیا۔ اب جب کشمیر میں فیصلہ ہوا تو کشمیر میں وہاں پہ بغاوت ہوئی، وہاں پہ تو اس کا جو مہاراجا تھا وہ تو پہلے سے ہی بھاگا تھا کیونکہ وہاں پہ بغاوت جو ہے وہ پہلے سے اٹھ گئی تھی، لیکن ہندوستان جو ہے وہ اس چیز کو ہمارے ساتھ جو ہے مطلب نہیں مان رہا۔ اب آپ حیدرآباد میں پھر آپ حیدرآباد کا بھی دیکھ سکتے ہیں، لکشدیپ کا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ جا کے وہاں پہ ان لوگوں نے قبضہ کیا، ایک قسم کا جو پاور تھا اس کا استعمال ان لوگوں نے کیا۔ تو ہندوستان جو ہے وہ آج سے نہیں ہے، وہ مطلب سٹارٹ سے اپنے جو ابتدا سے جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ جا رہا ہے، اس کے جو لیگل ٹیریٹریز ہے اس کو قبضہ کر رہا ہے۔ اب جو اس کا ایک اور پلان ہے، مطلب جو ہندو راشٹر ہے، جو مودی اور آر ایس ایس کا جو ایجنڈا ہے، تو اس میں جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس کا ایک سٹیپ جو ہے وہ ابھی ان لوگوں نے لیا ہے جو کشمیر کا ہے، ہم نے ابھی دیکھا کہ آرٹیکل 370 اور 35A کو جو ہے ان لوگوں نے ابروگیٹ کیا، اور ابھی جو ہے وہ اس کی کوشش یہ ہے کہ وہ گلگت بلتستان آزاد کشمیر تک آئے، لیکن جو ہندو راشٹر ہے اس میں تو وہ میانمار، تبت اور افغانستان تک وہ مانتے ہیں کہ وہ اس کا ایک اسٹیٹ ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہماری بدقسمتی کیا ہے کہ یہ دیکھیں آپ جوناگڑھ جو ہے وہ لیگلی پاکستان کی مطلب ٹیریٹری ہے،
لیکن اس چیز کو ہم اٹھا نہ سکے، اس طریقے سے ہم اٹھا نہ سکے جس طریقے سے ہمیں اٹھانا چاہیے تھا۔ ہماری لیڈرشپ جو تھی وہ اپنے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو بلڈ کرنے میں اور اپنی اثاثے بلڈ کرنے میں جو ہے وہ مصروف تھے، تو ملک اور جو ہمارے قومی مسائل تھے اس کو جو ہے وہ پیچھے چھوڑا تھا۔ یہ تو ابھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت خوشی کی بات ہے کہ کم از کم ابھی جو ہے کسی نے اس ایشو کو جو ہے وہ اٹھایا ہے کہ یہ جو ٹیریٹری ہے یہ ہماری ٹیریٹری ہے، اور یہ لیگلی پاکستان کا جو اقوام متحدہ میں مطلب ہم گئے تھے اس کے بعد جو ہے، اور جو ایکسیشن پیپر ہے وہ بھی پاکستان کے پاس ہے، جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ کشمیر کا وہ کہتے ہیں لیکن کبھی ان لوگوں نے دکھایا بھی نہیں ہے کہ اس کا کوئی ایکسیشن پیپر ان لوگوں کے پاس ہے یا نہیں ہے۔ اب میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ اس چیز کو جو ہے وہ عالمی سطح پہ اٹھانا چاہیے، تو پاکستان میں تو پہلے تو اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے کہ جوناگڑھ کیا ہے۔ جوناگڑھ کا کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ جوناگڑھ جو ہے وہ پاکستان کا حصہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو عالمی سطح پہ، تو پھر آپ کی جتنی بھی ایمبیسیز ہے، جتنے بھی آپ کے پاکستان کا ڈیاسپورا ہے، اس کا استعمال بھی جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ انڈیا کی کس طرح کی لابی ہے تمام ان ممالک میں، ہر ملک میں اس کی اس طرح کی لابی ہے۔ آپ کو اگر میں آر ایس ایس کی بات کروں تو آر ایس ایس کے 64 ممالک میں اس کی جو ہے لوگ موجود ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو جو ہے یہ ایشو اٹھانی چاہیے، کیونکہ مودی جو ہے اپنے لسٹ آف پاور کے لیے وہ بندہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ جو آپ لوگوں نے کہا کہ ساؤتھ ایشیا کا جو امن ہے وہ کس طرح جو ہے وہ افیکٹ ہو سکتا ہے، جب ایک آپ کو ہم بتا سکتے ہیں کہ ایک ضدی، ایک مغرور اور ایک ایلیٹریٹ بندہ جب ایک اتنے بڑے دیش کا حکمران بن جاتا ہے، اس کے پاس جو ہے نیوکلیئر پاور بھی ہے اور اس کے پاس اتنا بڑا پاور آ جاتا ہے، تو وہ خطرہ ہی بن جاتا ہے، کیونکہ وہ کسی بھی ٹائم جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں اس کی جو اسٹریٹجی تھی وہ بھی ان لوگوں نے تبدیل کی ہے۔ وہ پہلے کہتے تھے کہ ہم مطلب فرسٹ یوز آف نیوکلیئر ویپن نہیں کریں گے، لیکن راج ناتھ سنگھ اور اس کے جتنے بھی دوسرے منسٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب یہ اس خیال میں کوئی نہ رہے کہ مطلب ہم نیوکلیئر پاور میں بھی ہم کسی سے پیچھے رہیں گے، مطلب ہم پہل کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے مطلب سائیکو اور اس طرح کے پاگل لوگ اگر اقتدار میں آ جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہے ان کے پاس اتنے بڑے ہتھیار ہو، جو آج تک جو ویسٹرن کنٹریز اور جتنے بھی امریکہ ہو یا دوسرے ممالک ہو جو کہتے تھے کہ پاکستان کے پاس نیوکلیئر آرمز ہے، تو یہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ یہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگ جائے۔ تو ہندوستان کا تو ابھی جو مطلب پرائم منسٹر ہے بی جے پی اور آر ایس ایس، وہ تو ہے ایکسٹریمسٹ، تو وہ تو آلریڈی جو ہے وہ اس طرح کے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے کہ وہ خطرہ ہی ہے، اور ساؤتھ ایشیا کے لیے بھی خطرہ ہے لیکن دنیا کے لیے بھی ہے۔ کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چائنا کے ساتھ بھی ان لوگوں کا جو ہے وہ ایک کلیش جو ہے وہ چل رہا ہے، گلوان میں بھی چل رہا ہے، اور دوسرا سکم کی سائڈ پہ بھی جو ہے ان لوگوں کا مسئلہ چل رہا ہے۔ تو ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ اس چیز کو جو ہے ہمیں دنیا کو پہنچانا چاہیے، اس طریقے سے پہنچانا چاہیے کہ دیکھیں یہ لوگ جو ہے ہمارا جو کیس ہے، ایک تو لوگ جو کہتے ہیں کہ نا ہم سافٹ پاور، میں تو کہتا ہوں کہ ہمارا جو ریئل امیج ہے وہ ہم نے لوگوں کو دکھانا ہے۔ سافٹ امیج میں جو ہے وہ تو پھر دوسری چیزیں آ جائیں گے، وہ مجھے اس طرح لگتا ہے کہ وہ جس طرح لوگ بناتے ہیں، لیکن جو ہمارا ریئل امیج ہے کہ ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، ہم جو ہے کل ہمارے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو آرمی چیف ہے اس نے کہا کہ ہم ہر طرف تمام لوگوں سے امن جو ہے اس کے خواہاں ہیں، تو ہم ہر چیز میں جو ہے وہ امن کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔ لیکن اگر سامنے سے اس طرح کے رسپانس ملے کہ ہمارے ٹیریٹریز پہ حملہ کیا جائے، ہمارے لوگوں کو مارا جائے، تو پھر تو ہمارا رسپانس وہ بنتا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس چیز کو میرے خیال میں اٹھانا چاہیے نیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ، اور ریجنل لیول پہ جتنے بھی ہمارے دوسرے ممالک ہیں اس کے ساتھ اٹھانا چاہیے۔ کہ ایک جگہ پہ تو وہ جوناگڑھ کو اپنا مانتے ہیں کیونکہ وہ کہتے تھے کہ وہ ہندو میجورٹی تھی، ایون کہ ہندو اس کے ساتھ نہیں تھے۔ دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ کشمیر میں جو ہے میجورٹی مسلمان ہے، لیکن ایکسیشن ہوا تھا اور وہ جو مہاراجا تھا وہ ہندو تھا، تو وہاں پہ بغاوت بھی ہوئی تھی۔
اب مسئلہ یہ ہے کہ اس چیز کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے میرے خیال میں ہمارے جو ایمبیسیز ہے، جس طرح شیروانی صاحب نے بھی کہا، اس میں جو ہے وہ سب کو آگے آنا چاہیے. ہم لوگ یہاں پہ موجود ہیں، ہم سپورٹ کر سکتے ہیں. میں خود یہاں پہ جو ہمارے یوتھ ہے، پچھلے 3-4 سال سے ہم نے اپنے پاکستانی یوتھ کو یہاں پہ موبلائز کیا ہے. ہم نے اس کو یہ بتایا کہ جو پاکستان کا ریئل امیج ہے وہ لوگوں تک پہنچانا ہے. اور جتنے بھی ہمارے ایمبیسیز ہیں، لیکن بینگ اے پاکستانی، ہم ایز اے انڈیویجول بھی اپنے آپ کو پاکستانی ایمبیسیڈر سمجھتے ہیں، اور جو پاکستان کا ریئل امیج ہے اس کو بھی آگے پروموٹ کرنا ہے. اور یہ جو مسائل ہے، یہ جو قبضے کی گئے ہیں، یہ جو انلیگل آکوپیشنز ہے، اس کے بارے میں بھی لوگوں کو بتانا چاہیے. تو ہمارے جو یوتھ ہے، ینگسٹر ہے، میرے خیال میں اس کو اس چیز میں انوالو کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ.